کا وہ مستقبل اور ماضی کو جانتا ہے اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا جتنا وہ چاہتا ہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہے، اور زمینوں اور آسمانوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہ بلند ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ یہ بات تیسرے پارے کی پہلی آیت کے شروع میں ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں چیزوں کے درجات برابر نہیں ہیں بلکہ کم و بیش ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پیغمبر رسول تو سب ہیں لیکن درجہ سب کا ایک نہیں ہے۔ راتیں تو سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں لیکن درجہ سب کا ایک، مہینے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں لیکن درجہ سب کا ایک۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر جو 114 صورتیں ہیں وہ سب قرآن مجید کی صورتیں ہیں لیکن سب کا درجہ ایک نہیں ہے۔ سورہ یاسین کا درجہ بہت بلند ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں، آیتیں تو سب قرآن مجید کی ہیں لیکن درجہ سب کا برابر نہیں ہے۔ آیت الکرسی کا درجہ سب آیتوں سے بڑھ کے ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیت الکرسی کے بہت سارے فضائل، مناقب بیان کیے گئے ہیں، خصوصیات بتلائی گئی ہیں۔ مسند امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو قرآن مجید کی تمام آیات کے مقابلے میں افضل ارشاد فرمایا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پوچھا گیا قرآن مجید میں وہ کون سی آیت کریمہ، آیت مقدسہ ہے جو سب سے افضل، سب سے بڑی شان اور مرتبے والی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ سب سے افضل ہے اور شان میں سب سے بڑھ کے ہے۔ یہی بات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھی گئی تو انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا تو آپ نے آیت الکرسی کا ارشاد فرمایا تھا۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے اس گھر میں شیاطین، جن، نقصان دہ، شرارت کرنے والے وہ نہیں رہ سکتے۔ اور ارشاد فرمایا کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن مجید کی ساری آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے، فرمایا اس گھر میں شیاطین نہیں رہ سکتے، شرارتی جنات نہیں رہ سکتے، وہ اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ سنن نسائی ایک حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے لیے ایسا منتخب فرماتے ہیں
کہ اس کی موت جنت کے درمیان رکاوٹ ہوتی ہے، بس موت آنے کی دیر ہے۔ یہ بندہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، مرتے ہی گویا اللہ پاک اس کو جنت کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو موت کے بعد جنت میں جانے کے لیے اور کوئی رکاوٹ اس بندے کے لیے نہیں ہوتی جو بندہ آیت الکرسی کا ہر فرض نماز کے بعد اہتمام کرتا ہے۔ گویا اس کی قبر اس کے لیے جنت کی نعمتوں کا نمونہ بن جاتی ہے، اس میں جنت والا راحت اور آرام اس کو ملنا نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس میں اعظم ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو کھول کھول کے اور بڑے عجیب و غریب انداز سے بیان کیا گیا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سننے اور دیکھنے والا ہونا، واجب الوجود ہونا اور کلام کرنے والا متکلم ہونا، دائم اور باقی ہونا، اور اسی طریقے سے ساری کائنات کو بنانے والا خالق اور اس کا موجد ہونا، اور خود اللہ تبارک و تعالی کا تغیرات اور تبدیلیوں سے اور کسی اور مؤثر سے متاثر ہونے سے پاک ہونا، یہ بات چونکہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور جلال کا بیان ہے، اس وجہ سے فرمایا یہ قرآن مجید کی تمام آیتوں سے افضل ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس چیز پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا جائے، پھونک مار دی جائے، تو اس کی حفاظت کی گارنٹی دی گئی ہے، اس کی حفاظت کی گارنٹی دی گئی ہے، چاہے وہ کائنات کی دنیا کی کوئی چیز ہے۔ ایک بندہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتا ہے تو دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، حادثوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر اپنی کسی چیز پر پڑھ کے دم کر دیتا ہے تو وہ چور ڈاکو سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک تاثیر یہ رکھی ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ حفاظت کا ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید سنایا تھا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد صاحب نے یہ واقعہ اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ جن دنوں میں وہ دارالعلوم دیوبند میں استاذ تھے، مدرس تھے، مفتی تھے تقسیم سے پہلے، تو ان دنوں میں دارالعلوم دیوبند کے اندر رات کو کوئی چور آیا اور وہ اس کمرے کا دروازہ توڑنے کھولنے لگا جو سٹور تھا جس کے اندر چیزیں رکھی ہوتی تھیں۔ تو گرمی کا موسم تھا، باہر بندہ سویا ہوا تھا، تو اس کی آنکھ کھل گئی، تو اس نے واہ ویلا نہیں کیا، شور شرابہ نہیں کیا، چور چور نہیں کیا، اور اس کو بھگانے کے لیے کوئی ڈنڈا ونڈا نہیں اٹھایا، وہیں سوتے سوتے ہی آنکھ کھل گئی، اس کی آہٹ سے، اس کے تالا توڑنے کھولنے کی وجہ سے، تو وہیں سوتے بڑے سکون سے اسے کہا کہ بھائی جتنا زور لگا لے تو یہاں سے چوری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے سوتے وقت اس تالے پر، اس دروازے پر آیت الکرسی کا دم کیا تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے اور مجھے اس گارنٹی پر یقین ہے، اعتماد ہے، اس لیے تو جتنا بھی زور لگا لے یہاں سے تو چوری نہیں کر سکتا۔ علماء نے یہ بات، اہل اللہ نے، عامل حضرات نے بڑی وضاحت سے لکھی ہے کہ جس چیز پر ہی کوئی گاڑی ہے، کوئی